بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل۔ عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 32۔ موت کا یقین۔ جو جنت کا امیدوار ہوا اس نے نیکیوں میں جلدی کی۔ جو جہنم سے ڈرا، ناجائز خواہشات سے رک گیا اور جسے موت کا یقین آ گیا، لذات دنیا ترک کر دیں۔ خطرناک بیماریاں، چھوٹا سا نسخہ، آسان علاج۔ قائرین کرام، یہ ٹوٹکے میرے آزمودہ ہیں، بہت سے جاننے والوں کو بھی بتائے، انہوں نے بھی اس کے خوب فوائد بیان کیے۔ آپ بھی ضرور آزمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ان نسخہ جات کو استعمال کرتے ہوئے اگر ایک بار درود پاک پڑھ لیا جائے تو بہت زیادہ اور جلد فائدہ ہوگا۔ جگر اور موہروں کے لیے مفید۔ ایسے افراد جو معدہ، دل، جگر اور موہروں کے امراض کا شکار ہوں، ان کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ پیش خدمت ہے۔ نسخہ حول شافی۔ ثابت میتھی دانہ آدھا چمچ چائے والا روزانہ کھانا کھانے کے بعد کھائیں، اور اگر موہروں کے درد کا مسئلہ زیادہ ہے تو اس میں گڑ بھی شامل کر لیں۔ میتھی دانے کو گڑ کے ساتھ اچھی طرح کوٹ کر باریک کر لیں اور چنے کے دانے کے برابر گولی بنا لیں۔ رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ کے ساتھ ایک گولی استعمال کریں۔ کچھ دن مسلسل استعمال سے انشاءاللہ جملہ امراض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ خواتین کے مخصوص امراض کے ٹوٹکے۔ خواتین کے مختلف پوشیدہ امراض سے متعلق 2 مجرب ٹوٹکے پیش خدمت ہیں۔ پہلا ٹوٹکا، 100 گرام میتھی دانہ کے پتے 3 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے، اس میں ضرورت کے مطابق گڑ شامل کر کے سونے سے پہلے چسکی چسکی پی لیں۔ یہ ٹوٹکا صرف ایام خاص میں استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ دوسرا ٹوٹکا، گھر کی پسی ہوئی خالص دیسی ہلدی اور اجوائن کی دھونی لیں۔ مہینے کے خاص ایام میں اور دھونی لیتے ہوئے کسی چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیں۔ اگر کسی کو پرانی سے پرانی بواسیر ہو تو وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا اور مکمل آرام آ جائے گا۔ نسخہ، 1 چھٹانک منقہ اور 1 چھٹانک چھوٹی الائچی۔ دونوں چیزوں کو باریک پیس کر چنے کے دانوں کے برابر گولیاں بنا لیں۔ صبح و شام درود پاک پڑھ کر 1 گولی کھانا کھانے کے بعد کھا لیں، انشاءاللہ بہت افاقہ ہوگا۔ لکوریا کا علاج۔ دیسی کیکر کے چھلکے چھاؤں میں خشک کرنے کے بعد پیس لیں۔ نہار منہ 1 گلاس گائے کے دودھ میں 2 چٹکی یہ سفوف ملا کر پی لیں۔ گائے کا دودھ دستیاب نہ ہو تو شربت بزوری کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کم از کم 5 دن یا جب تک آرام نہ آ جائے استعمال کریں۔ تمام مشکلات کا ایک حل، اسم اعظم کا دم کروائیں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اسم اعظم کی دم کی ہوئی سب چیزوں اور آپ کی نظر کرم سے ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میرے پیٹ پر بہت سخت الرجی تھی جس نے زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہ ڈاکٹروں، حکیموں سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ پیسے اور وقت بہت ضائع کیا، مگر حالت جوں کی توں تھی۔ ایک دن میری ایک رشتہ دار نے کہا کہ آپ عبقری میگزین کا مطالعہ کریں، آپ کو ضرور اپنی پریشانی کا علاج اس میں مل جائے گا۔ اگلے ہی دن میں نے رسالہ منگوایا۔ اس میں تسبیح خانہ میں ہونے والے ماہانہ اسم اعظم دم کے فوائد پڑھے۔ اسی رشتہ دار نے یہ بھی کہا تھا کہ لازمی اسم اعظم کا دم کرواؤ، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا۔ میں اللہ کا نام لے کر تسبیح خانہ پہنچ گئی۔ وہاں رات بھر بسر کی، نماز فجر کے بعد اعمال کیے اور آپ سے اسم اعظم دم کروانے کی سعادت پائی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں بعد اسم اعظم کا آپ کا دم کیا ہوا تیل پیٹ پر لگانے اور اسم اعظم کے دم والے ڈبے کے اعمال کرنے سے پیٹ پر الرجی ختم اور اس کا نشان بھی نہیں رہا۔
اس کا ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ پہلے نماز پڑھنے کے لیے وضو کر کے جب جائے نماز پر کھڑی ہوتی تھی تو میرا وضو ٹوٹ جاتا تھا، اور جب سجدہ کرنے لگتی تو میرے ناک سے قطرہ قطرہ پانی گرنے لگتا تھا، یعنی نیک اعمال میں بہت رکاوٹیں آتی۔ لیکن جب سے اسم اعظم کا دم کروایا ہے میری ساری مشکلات حل ہو گئی ہیں۔ دم والے ڈبے کے روحانی پیکیجز۔ روحانی پیکیج نمبر 1، خوشبودار روحانی پھوار دماغی بیماریوں کے لیے بے حد پرتاثیر ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 2، اسم اعظم کا دم شدہ شفائیہ نمک۔ جس بیماری کی نیت سے کھایا جائے اس میں شفا ملتی ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 3، جادو شکن ماچس سفلی جادو اور جنات کے حملوں کو ہوا میں تحلیل کر دے۔ روحانی پیکیج نمبر 4، حزب البحر کے چلے کا دم شدہ شفائیہ پانی طاقتور ترین جادو کا آخری حل ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 5، نورانی عمل شدہ آٹا، چاول، چینی رزق میں بے برکتی کا شکوہ کرنے والے ضرور استعمال کریں۔ روحانی پیکیج نمبر 6، بے اولادی اور پوشیدہ امراض کے لیے عمل شدہ 16 چھوارے بے اولاد جوڑوں کے لیے خوشیوں کی نوید ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 7، چار رنگی بدنی تعویذ روحانی جسمانی روگوں سے نجات کے لیے مجرب ہے۔ روحانی پیکیج نمبر 8، اسم اعظم کی دم شدہ روحانی اگربتی گھر سے جھگڑے، ناچاکیاں، فتنہ فساد ختم ہوتے ہیں۔ طاقتور روحانی پیکیجز کا مجموعہ۔ اسم اعظم کے دم کی مکمل تاثیر پانے کے لیے دم والا ڈبہ پہلے سے لے کر رکھیں۔ گھر کا ہر فرد خوش بخت، خوشحال اور تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اسم اعظم کا اگلا دم 1 فروری 2026 تسبیح خانہ لاہور میں ہوگا۔ اسم اعظم کے دم میں آنے والوں کے لیے خوشخبریاں۔ شیخ ابن عربی کے شجرے کے خاص عمل سے ہر دعا قبول۔ لنگر دل کھول کر لائیں، مسائل کے حل کے لیے یہ لنگر اسی مجمع میں تقسیم کر دیں۔ دعا کے بعد شفائیہ نمک پر خاص دم، پھر یہ نمک ہر سعادت مند اور خوش قسمت اپنے ہمراہ لے جائے، استعمال کریں اور دکھوں کو مٹتے دیکھیں۔ دایاں ہاتھ سر پر رکھوا کر چند لمحوں کا طاقتور ہجویری چلہ، ہر مصیبت سے حفاظت۔ خاص عمل، پیاروں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور آخری وقت میں کلمہ نصیب۔ یہ خاص الخاص عمل بھی ہوگا۔ تسبیح خانہ میں ہونے والے اسم اعظم کے روحانی دم میں بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب شرکت کر سکتے ہیں۔ خواتین ہر حال میں شامل ہو سکتی ہیں، پہلے وقت لینے کی ضرورت نہیں، اجازت عام ہے۔ 7، 14 یا 21 اسم اعظم کے روحانی دم میں لازماً شرکت کریں۔ اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو ساری زندگی، ہر پریشانی، بیماری، گھریلو الجھن، کاروباری مسائل کا 100% حل ہے۔ رمضان المبارک تسبیح خانہ میں گزاریں اور دل میں 30 مرادیں رکھیں۔ ہر مراد خاص اعمال کی برکت سے اللہ پوری کرے گا۔ شامل ہونے والے خوش نصیب ہوں گے۔ بہترین سحری و افطاری کا مفت انتظام۔ ابکری فروری 2026 پیج نمبر 33۔ بار بار نزلہ زکام۔ چینی 30 رتی، لونگ 5 رتی، سونٹھ 15 رتی، 1 کلو پانی میں 15 منٹ ابال کر چھان کر شہد ملا لیں۔ ہر 3 گھنٹے بعد ایک چھٹانک کھائیں۔ گھر بیٹھے حسن و صحت کے آسان نسخے پائیں۔ اوراق۔ یہ صفحہ خواتین کے روزمرہ مسائل و تجربات کے لیے وقف ہے۔ خواتین اپنے روزمرہ کے تجربات ضرور تحریر کریں۔ زچگی کے بعد بال گرنا۔ میرا پہلا بچہ 3 ماہ کا ہے۔ ڈیلیوری کے بعد اب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ میرے سر کے بال تیزی سے گر رہے ہیں۔ کنگھی کرتی ہوں تو ٹوٹے بالوں سے بھر جاتی ہے۔ 2-4 دن تو مجھے عجیب سا لگا۔ اب پریشانی ہو رہی ہے، کیا بچہ ہونے کے بعد بال اسی طرح گرتے ہیں؟ مشورہ: بچے کی پیدائش کے بعد بالوں میں فرق پڑتا ہے، کبھی کم تو کبھی زیادہ۔ حمل کے دوران دوا اور غذا پر بھرپور توجہ دینے سے بالوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر زچگی کے بعد غذا پر توجہ نہ دی جائے تو بھی بالوں پر فرق پڑتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ گرنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے بالوں پر توجہ دیجیے، تیل لگائیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں کہ آپ کیا کھاتی پیتی ہیں۔ موسمی سبزیاں پکا کر کھائیں اور کچی بھی بطور سلاد بھی کھائیں۔
سلاد میں تازہ پھل مثلاً سیب کیلے شامل کر لیں۔ صبح شام دودھ پئیں۔ ہفتے میں 2 بار کلیجی پکا کر کھائیں۔ دال سبزی روزانہ غذا میں شامل ہونی چاہیے۔ جسم میں فولاد کی کمی نہ ہونے دیں، اس سے آپ اور بچہ دونوں صحت مند رہیں گے۔ بالوں کے لیے زیتون، آملے، بادام، انڈے اور ناریل کا تیل مفید ہے۔ کچھ خواتین 4-5 تیل مکس کر کے لگاتی ہیں۔ بہرحال آپ کو جو تیل آسانی سے خالص مل جائے لگانا شروع کریں۔ تیل لگانے سے بالوں کے گرنے میں فرق پڑ جائے گا۔ صاف شفاف آنکھیں۔ آنکھوں کو صاف اور چمکدار بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر آنکھیں دھونے سے صاف ہو جاتی ہیں۔ مشورہ: نمک آنکھوں میں جلن اور خشکی پیدا کر سکتا ہے، جو انفیکشن کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے نمک ملے پانی کی بجائے 5 وقت وضو کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آنکھیں صاف رہتی ہیں۔ آپ آنکھوں میں عرق گلاب دن میں 2 سے 3 بار ڈال سکتی ہیں۔ جوتا پہننے میں تکلیف۔ میں جب بھی جوتا خریدتی ہوں 2-3 روز بعد جوتا تنگ کرتا ہے اور پاؤں پر دباؤ پڑ جاتا ہے۔ پہنے رہوں تو جوتا کاٹتا ہے اور نشان پڑ جاتے ہیں۔ اونچی ایڑی کی سینڈل پہنوں تو پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے۔ لگتا ہے میرے پاؤں کی ساخت ایسی ہے کہ جوتے مجھے تنگ کرتے ہیں۔ رہنمائی ضرور فرمائیے گا۔ مشورہ: جوتے خریدتے وقت بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی تنگ جوتا نہ لیں۔ جوتا پہن کر تھوڑا چل کر دیکھیں کہ کہیں آپ کے پنجے دب تو نہیں رہے، پاؤں پر دباؤ تو نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ کبھی صبح کے وقت جوتا نہ خریدیں۔ اصل میں پاؤں بھی شام کے وقت پھیلتا ہے۔ آپ صبح جوتا خریدیں گی تو وہ شام کو تنگ لگے گا۔ بات اونچی ایڑی کے سینڈل کی ہے تو جو لڑکیاں بہت اونچی ایڑی کے سینڈل پہنتی ہیں عموماً ان کی پنڈلیوں میں درد رہتا ہے اور زیادہ پہننے سے رات کو پاؤں سوج بھی جاتے ہیں۔ اتنی اونچی ایڑی نہ پہنیں جس سے بعد میں تکلیف ہو۔ پاؤں میں سوجن ہو جائے تو رات کو پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ کر سوئیں، اس سے سکون ملے گا۔ جوتا ہمیشہ ایسا خریدیں جس سے پاؤں کو آرام ملے۔ عبقری اینک توڑ ڈراپس 100% خالص اجزاء سے تیار کردہ۔ سفید موتیا، کمزوری نظر، جالا، دھندلاپن، موبائل کے استعمال سے آنکھوں پر منفی اثرات سے محفوظ رکھے، مزید آنکھوں کے جملہ امراض سے بچائے، پہلا قطرہ ہی اثر دکھائے۔ پھیپھڑوں کی بیماری جڑ سے ختم۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ دل کی گہرائیوں سے آداب پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو اور تسبیح خانہ کو ہمیشہ بحفاظت آباد رکھے، آمین۔ ایک مرتبہ میں شدید بیمار ہو گئی۔ میری پسلیوں، پھیپھڑوں اور سینے میں پانی بھر گیا۔ پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ اتنا تیز بخار تھا کہ بخار کی شدت سے میں اکثر بے ہوش ہو جاتی تھی۔ گھر میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ پرائیویٹ ڈاکٹر سے علاج ہوتا اور مہنگی مہنگی ادویات استعمال کر پاتی۔ مجھ سے جو ممکن علاج ہو سکا وہ کروا کر دیکھ لیا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ میری تکلیف کو دیکھتے ہوئے کسی جاننے والی نے مجھے آیت کریمہ پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کچھ عرصہ مسلسل ورد کریں، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ میں نے مذکورہ بیماریوں سے شفا یابی کے لیے دعائے حضرت یونس آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی رہی۔ حالت دن بہ دن بگڑتی گئی۔ کمزوری اور بیماری اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اکثر یہ آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتی اور جب ہوش آتا پھر آیت کریمہ پڑھ لیتی۔ میرے گھر والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ مر ہی نہ جائے، کیونکہ حالت دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ مگر میں نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ آیت کریمہ کا ورد جاری رکھا اور اس دوران دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کی دعا مانگتی رہی۔ تھوڑے ہی عرصے میں بہتری کے آثار ملنا شروع ہو گئے۔ آخر اللہ پاک نے آیت کریمہ کی برکت سے مجھے شفا دی، میرے علاج کا وسیلہ بنتا گیا۔ اللہ نے کچھ رشتہ داروں کے دل میں میرے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کر دیا، انہوں نے میرا طبی علاج بھی کروایا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک کے کرم اور آیت کریمہ کے ورد سے بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ آج اس واقعے کو 25 سال ہو گئے ہیں،
مکمل صحت یاب ہوں۔ جگر بغیر آپریشن ٹھیک۔ ہمارے ایک رشتہ دار کو جگر کا مسئلہ تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کا آخری حل جگر کی تبدیلی بتایا تھا۔ ڈاکٹروں نے آپریشن کی ڈیٹ بھی دے رکھی تھی۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا تو میں نے انہیں سورہ حشر کی پہلی آیت 313 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند دن مسلسل استعمال سے ان کا جگر بغیر آپریشن ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے چیک اپ کے بعد آپریشن سے انکار کر دیا۔ یہ عمل ہر قسم کے یرقان ABC میں یکساں مفید ہے۔ گھریلو مسائل کا خاتمہ۔ رشتوں میں محبتیں اور مروتیں ختم ہو چکی ہیں تو رمضان تسبیح خانہ میں گزار کر ہمیشہ کے لیے سکھ، راحت، سکون اور رشتوں میں محبت اتفاق کے فیصلے کروائیں۔ سحری و افطاری کا مفت انتظام۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 34۔ دکھی انسانیت کے دکھوں اور سسکتے ہلکتے زخموں پر مرہم لگائیں، کیونکہ آپ کا کوئی بھی طبی و روحانی ٹوٹکا لوگوں کے لیے دوا بن سکتا ہے۔ قلم اٹھائیں اور عبقری کو لکھیں۔ بیماریوں کا تیکھا علاج۔ سبز مرچ مشرقی کھانوں کی شان۔ سبز مرچیں مشرقی کھانوں کی شان ہیں اور صدیوں سے ہمارے پکوانوں میں اس کا استعمال جاری و ساری ہے۔ اس سے سالن خوش ذائقہ اور مزیدار بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں دوران افطاری سبز مرچوں کی چٹنی اور اچار سے دسترخوان کی زینت بڑھائیں اور بیماریوں سے چھٹکارا بھی پائیں۔ سبز مرچ کا استعمال نظام ہاضمہ بہتر بناتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے، وزن کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ وٹامنز بالخصوص طور پر وٹامن C سے بھرپور ہے اور میٹابولزم تیز کرتی ہے۔ اعتدال ضروری ہے تاکہ یہ افطاری میں بوجھ نہ بنے۔ نزلہ، زکام، جسمانی درد۔ روزمرہ کے کھانوں میں سبز مرچوں کے استعمال سے ناک کی جانب دوران خون میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نزلہ زکام کی بیماری میں کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ سبز مرچ جسمانی دردوں میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے جو درد کے احساس کو کم کرتی ہے۔ دل کی بیماریوں میں کمی۔ سبز مرچیں کولیسٹرول کم کرنے میں مددگار ہیں، کیونکہ ان میں موجود فائبر، وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس دل کی صحت بہتر بناتے ہیں۔ شوگر کنٹرول۔ اس میں موجود فائبر، وٹامنز اور دیگر اجزاء شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ خون میں شوگر کے جذب ہونے کی رفتار کو سست کرتے ہیں اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتے ہیں۔ جلد خوبصورت، بال چمکدار۔ سبز مرچ میں بہت زبردست اینٹی ایجنگ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو آپ کو لمبے عرصے تک جوان رکھ سکتی ہیں۔ جو خواتین و حضرات سبز مرچ کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں، لمبے عرصے تک ان کے چہرے پر جھریاں نظر نہیں آتیں۔ خشک اسکن والے حضرات سبز مرچ کو سلاد میں شامل کر کے کھائیں۔ اس میں وٹامن C اور اینٹی آکسیڈنٹس کی بھرپور مقدار جلد کو تر و تازہ، محاسوں سے پاک رکھنے اور بالوں کو صحت مند اور ان کی نشو و نما کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ ملیریا بخار میں آرام۔ سبز مرچ ملیریا کے مریضوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ ملیریا کی حالت میں وٹامنز اور معدنیات سے بھرپور غذائیں کھانا ضروری ہیں جو صحت یابی میں مددگار ہوتی ہیں۔ پٹھے مضبوط، خوشبودار سانسیں۔ بلغمی مزاج والوں کے لیے سبز مرچ بے حد مفید ہے، جو کھانے کو ہضم کر کے پٹھے مضبوط اور منہ کی بدبو سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ کینسر کے خطرات کم۔ سبز مرچوں کا مسلسل استعمال آپ کو کینسر سے کافی حد تک دور رکھ سکتا ہے۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو اندرونی صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو فری ریڈیکلز سے بچا کر کینسر کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ نظر کی کمزوری میں مفید۔ اس میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے جو آنکھوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ بینائی کو بہتر بنانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ سبز مرچ میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے ساتھ ساتھ لیوٹین اور زیکسنتھین جیسے
غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ شیطانی اثرات ختم، مرجھایا چہرہ پھر سے کھل اٹھا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ تا قیامت آپ اور آپ کی نسلوں سے کل عالم کو فیض یاب فرماتا رہے۔ چند سال پہلے چہرے پر چھوٹے چھوٹے دانے نکلے جس کے باعث میرا چہرہ سرخ ہو جاتا اور سوجن بھی ہو جاتی۔ میری جلد بہت حساس ہے، زیادہ دیر دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ چہرے پر بہت جلن، چبھن اور خارش ہوتی رہتی۔ ٹیچر ہوں، اسکول بھی جانا ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار رہتی۔ علاج سے بھی خاطر خواہ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ انہی دنوں ایک رشتہ دار کے ہمراہ رمضان المبارک کے دوران چند ایام تسبیح خانے میں گزارے، یہاں پر عبادت اور اعمال کیے۔ عبقری دواخانے میں اسسٹنٹ صاحب کو اپنے مرض سے متعلق بتایا۔ انہوں نے روحانی استخارہ کر کے نظر بد اور شیطانی اثرات بھی بتائے اور کہا کہ صبح و شام سورہ مومنین کی آخری 4 آیات 21 بار پڑھا کریں اور صبح و شام ایک تسبیح بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور ساتھ ناریل کا تیل چہرے پر لگانے کو کہا۔ میں نے صبح و شام مندرجہ بالا عمل شروع کر دیا۔ اکثر مجھے الٹے سیدھے برے خواب بھی آتے تھے۔ اس عمل کا سب سے پہلا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ غلط قسم کے خواب آنا بند ہو گئے اور تسبیح خانے میں اعمال کر کے ناریل کے تیل پر دم کرتی اور چہرے پر لگاتی۔ رمضان میں 27ویں شب کو جو دم شدہ تیل اور پانی ملتا ہے وہ بھی استعمال کیا اور اللہ سے رو رو کر اس تکلیف دہ بیماری سے نجات اور شفا کی دعائیں مانگتی۔ رمضان میں 30 روزے 30 مرادیں والا پروگرام جو چلتا تھا، ریاضی کی خانوں والی کاپی پر اللہ لکھنے والا عمل بھی اس نیت سے کرتی کہ مجھے شفا مل جائے۔ تسبیح خانے کے فیض و برکت سے اور اعمال و وظائف کی برکت سے نظر بد بھی ختم ہوئی اور چہرے کے مسائل 100% ٹھیک ہو گئے۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے شفا فرمائی۔ پلاٹ مناسب قیمت پر مل گیا۔ شہر میں من پسند پلاٹ لینا چاہتی تھی، جگہ بہت مہنگی تھی۔ میرے پاس پیسے کم تھے، میں پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ مجھے یہ پلاٹ سستے داموں مل جائے۔ اس کے لیے میں نے موتی مسجد جا کر حاجت کے 2 نفل پڑھے اور ریاضی کی خانوں والی کاپی لے کر ہر صفحے پر اللہ اللہ لکھا اور آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑوں میں لپیٹ کر نہر میں بہا دیے۔ یہ عمل میں نے بار بار کیا اور اپنے مقصد کے لیے دعائیں بھی مانگی۔ اس نیت سے وضو کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی بھی پڑھی۔ اللہ نے اسباب پیدا فرما دیے۔ مجھے 10 مرلے کا پلاٹ مناسب قیمت پر مل گیا۔ اگرچہ 10 مرلے کے اس پلاٹ کے لیے میرے پاس پیسے کم تھے، مگر رقم کا جلد انتظام ہو گیا۔ عبقری روغن بادام حافظہ مضبوط، پٹھوں کے درد اور کھچاؤ کے لیے بہترین، کولیسٹرول کو بڑھنے سے روکے، خوبصورت جلد، آنکھوں کی گرد سیاہ حلقوں کا علاج، سر کے بالوں کے لیے انتہائی مفید۔ کاروبار یا رشتوں میں بندش ہے تو پریشان مت ہوں۔ اس سال رمضان تسبیح خانہ میں گزارنے کا فیصلہ کریں اور روحانی اعمال کی برکت سے بندشوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھیں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 35۔ غیبی خزانے۔ روزانہ مسلسل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کریں۔ ہر دلی خواہش پوری، اللہ پاک غیب کے دروازے کھول دے گا۔ قائرین، آپ بھی بخل شکنی کریں۔ آپ نے کوئی روحانی جسمانی نسخہ ٹوٹکا آزمایا ہو اور اس کے فوائد سامنے آئے ہوں، یا آپ نے کوئی حیرت انگیز واقعہ دیکھا یا سنا ہو تو عبقری کے صفحات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اپنے معمولی سے تجربے کو بھی بیکار نہ سمجھیے، دوسروں کے لیے مشکل کا حل ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ چاہے بے ربط ہی لکھیں، صفحات کے ایک طرف لکھیں، نوک پلک ہم خود ہی سنوار لیں گے۔ رمضان میں معدے کے مسائل کا چٹخارے دار علاج۔ محترم قائرین، السلام علیکم۔ اپنے تجربات و مشاہدات تحریر کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے جو بھی پڑھے گا اس سے انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا۔ جلن کا نمکین علاج۔ کھانا بناتے ہوئے یا کسی بھی طرح جسم کا کوئی بھی حصہ تیل سے جل جائے تو متاثرہ حصے پر فوراً نمک لگا لیں
یا اس جلے ہوئے حصے کو نمک کے اندر ڈال لیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جلن بھی ختم ہو جائے گی اور زخم بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پھل یا سبزی کاٹتے ہوئے یا کسی بھی وجہ سے ہاتھ پر کٹ لگ جائے، گھبرائیں نہیں، بلکہ فوری طور پر اس زخم کے اوپر نمک اور سرخ مرچ مکس کر کے لگائیں۔ زخم جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بھولا ہوا قرآن یاد۔ میری عمر 26 سال ہے، 15 سپارے حفظ کیے تھے، وہ بھی بھول گیا تھا، اور میرا کوئی رمضان ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں روزے قضا نہ ہوتے ہوں۔ عام دنوں کے علاوہ ماہ رمضان میں بھی عبادت کرنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا، میرا دل برائی کی طرف مائل ہوتا تھا۔ سارا رمضان اسی طرح گزر جاتا۔ تسبیح خانہ رمضان میں گزارنے آیا تو اب میرا ہر عبادت میں دل لگتا ہے، حتیٰ کہ جو حفظ کیے سپارے میں بھول گیا تھا اب الحمدللہ یاد کر رہا ہوں، اور دل بھی کرتا ہے کہ زندگی کے باقی معمولات سے فارغ ہو کر بس عبادت میں لگا رہوں۔ رمضان تسبیح خانے میں قیام کے دوران اعمال اور وظائف سے میرا ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ شادی میں رکاوٹ تھی، میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، کئی جگہ تلاش کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں عبادت اور اعمال کی برکت سے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مرادیں پوری ہوئیں الحمدللہ۔ گیس کا چٹخارے دار ٹوٹکا۔ ایسے خواتین و حضرات جن میں معدے میں گرمی ہو، ان کے لیے لاجواب ٹوٹکا ہے۔ رمضان میں یہ مسئلہ اکثر زیادہ ہوتا ہے۔ 250 گرام سبز مرچ لیں، اس کے صرف بیج نکال لیں، خیال رہے مرچ کڑوی نہ ہو یعنی فارمی ہو۔ 2 گٹھی سبز پودینہ، 1 گٹھی سبز دھنیا اور 250 گرام اناردانہ لیں۔ اب ان چاروں اجزاء کو اچھی طرح گرائنڈ کر کے چٹنی بنا لیں۔ کھانا کھانے کے بعد یا کھانے کے ساتھ 1 چمچ یہ چٹنی کھا لیں، انشاءاللہ تعالی معدے کی گرمی اور بہت سے مسائل دور ہو جائیں گے۔ عبقری سرکہ سیب گردے اور مثانے کی پتھری خارج کرتا ہے، کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، نیند کو بہتر کرتا ہے، منہ کی بدبو کو ختم کرتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، دل کے امراض میں بے حد مفید ہے۔ نہ دوا نہ غذا، شفا ہی شفا، صحت کا انوکھا راز۔ زندگی بھر گلا خراب نہ ہوگا۔ اگر گلے میں خارش کے ساتھ ساتھ درد بھی ہو تو یا کسی بھی قسم کے ٹانسلز ہوں، بس مختصر سا ٹوٹکا آزمائیے اور جملہ امراض سے نجات حاصل کریں۔ رات کو سونے سے پہلے گلے پر سرسوں کا تیل لگائیں اور ہلکی ہلکی نرم ہاتھ سے مالش کریں، انشاءاللہ صبح تک طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر تھوڑا بہت مسئلہ باقی رہے تو دوسری رات کو بھی یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میرا جب کبھی بھی گلا خراب ہوا میں نے دوائی کبھی نہیں کھائی، بس یہی ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں، صبح تک ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ تندرست و توانا رہنے کا نسخہ۔ اعصابی کمزوری، معدے کے مسائل، گیس، بدہضمی، پیٹ درد کے مسائل ہوں یا جسمانی کمزوری ہو تو صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے مشرق کی طرف منہ کر کے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر 13 بار آہستہ آہستہ ناک سے سانس لیں، حسب برداشت سانس روک لیں، جب سانس ٹوٹنے لگے تو آہستہ آہستہ منہ سے خارج کر دیں۔ مسلسل 13 دن میں یہ مشق کریں، 13 دن کے بعد اپنی جسمانی صحت کا اندازہ خود معلوم ہو جائے گا۔ اگر مسلسل کچھ عرصہ یہ عمل جاری رکھیں تو انسان بالکل تندرست ہو جاتا ہے۔ رات پرسکون، دن حشاش بشاش۔ اگر آپ دماغی کمزوری، نیند کا نہ آنا، پنڈلیوں کا درد، سو کر اٹھنے کے بعد جسم میں بے سکونی کی کیفیت کا شکار ہیں اور سر کے بال گرتے ہوں، یہ ٹوٹکا استعمال کریں اور پرسکون ہو جائیں۔ صرف رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں اور پنڈلیوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں، اللہ کی رحمت سے ان سب مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر نیند ایسی پرسکون اور لاجواب آتی ہے کہ صبح خوشگوار اور طبیعت سارا دن حشاش بشاش رہتی ہے۔ آنکھ ضائع ہونے سے بچ گئی۔ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے سگریٹ کے کش لگاتا رہا اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔
میرا معمول ہے کہ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو حفاظت کے لیے مختلف وظائف پڑھتا رہتا ہوں۔ اس وقت بھی میں آپ کا بتایا ہوا وظیفہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ رہا تھا۔ بے دہانی میں سگریٹ کی گرم گرم راکھ اور چنگاری میری آنکھ میں آ کر لگی۔ تکلیف کی جو شدت تھی، مجھے لگا کہ شاید آنکھ کا سخت نقصان ہو گیا، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھا اور چند منٹ میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دل سے آواز آئی، اگر تو یہ دعا نہ پڑھ رہا ہوتا تو آج تیری آنکھ ضائع ہو جاتی۔ اس دن سے پہلے میرے دل میں اکثر خیال آتا تھا، میں روز یہ دعا پڑھتا ہوں مگر اس کا آج تک مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوا، مگر پڑھتا رہتا تھا۔ اللہ نے یہ منظر دکھا کر یہ بات عیاں فرمائی کہ اگر یہ دعا نہ پڑھتا تو آنکھ سے معذور ہو چکا ہوتا۔ رمضان المبارک میں ایسے بابرکت اعمال کروائے جائیں گے جس سے سویا ہوا نصیب جاگ اٹھے۔ یہ سنہری موقع ہرگز مت گنوائیں۔ رمضان تسبیح خانے میں گزاریں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری فروری 2026، پیج نمبر 36۔ توکل۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ فریقین میں لڑائی جھگڑا ختم۔ طاقتور وظیفہ۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ عبقری کے تمام وظائف بہت زبردست ہیں۔ ان وظائف سے ہم گھر والوں کو فوائد حاصل ہوئے۔ قائرین کے لیے قلم بند کر رہا ہوں۔ کھانے میں لذت۔ میری بیوی جب بھی کھانا پکاتی ہے یا آٹا گوندھتے، اس وقت اس کی زبان پر یہ وظیفہ یا خالق ہو یا مصور ہو یا جمیل ہو جاری رہتا ہے۔ اس کی بدولت کھانا بہت لذیذ بنتا ہے۔ گھر کا ہر فرد حتیٰ کہ مہمان بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی برکات۔ میری بیوی کینسر کی مریضہ تھی۔ ایک مرتبہ اسے شدید قسم کا ہارٹ اٹیک بھی ہوا۔ میں گھر پر ہی موجود تھا۔ میں نے فوراً بچوں کو آواز دی اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ طبی امداد ملنے سے پہلے ہی درود پاک کی برکت سے اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔ مختلف بیماریوں نے اسے گھیر رکھا تھا۔ کافی عرصہ وہ صحت یاب رہی، مگر جب موت کا وقت قریب آیا تو آخری وقت میں کلمہ طیبہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے بڑی آسانی سے جان نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے خاتمہ بالخیر فرمایا۔ بخار اور جسمانی درد میں آرام۔ ہمارے ایک عزیز کو بخار کے ساتھ ساتھ ٹانگ میں شدید درد تھا۔ دوا سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ میں نے عبقری رسالے میں بخار کا وظیفہ پڑھا تھا۔ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ اور یہ آیت سورہ دہر 13 7 مرتبہ صبح و شام پڑھ کر دم کرنے کا کہا۔ 2 دن کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے بیماری سے شفا مل گئی۔ اسی طرح ایک اور عزیز کے بیٹے کو بخار ہوا۔ میں نے یہی وظیفہ اس کے لیے بھی اسی ترتیب سے پڑھا۔ دوسرے دن ہی بخار ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ۔ فریقین میں صلح۔ اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جائے تو یہ وظیفہ بھی ہمارا آزمودہ ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت 7 چند مرتبہ پڑھتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے فریقین میں لڑائی جھگڑا ختم اور صلح ہو جاتی ہے۔ وزنی کام آسانی۔ میں جب بھی وزن والا کام کرتا ہوں تو اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہوں، جس کی بدولت اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ مجھے روحانی سکون اور مشکلات میں مدد ملتی ہے۔ آندھی طوفان اللہ کے فضل سے ختم۔ جب بھی اندھیری یا طوفان بگولا آتا ہے تو میں انگلی کے اشارے سے آسمان کی طرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتا ہوں اور زبان سے بھی پڑھتا رہتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے۔ تھکاوٹ دور، طبیعت حشاش بشاش۔ حضرت جی آپ کی روحانی محفل میں اس ٹوٹکے دودھ اور ہلدی کے فوائد سنے تھے تو میں نے اس ٹوٹکے کو استعمال کیا۔ جس دوران یہ ٹوٹکا استعمال کیا، کام کا بہت زیادہ بوجھ تھا۔ صبح جاتا اور شام تک مسلسل کام کرتا۔ آرام کا بالکل بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی۔ رات کو بستر پر جاتے تو پتہ ہی نہ چلتا۔ صبح سو کر اٹھتا تو سخت درد اور اکڑاؤ محسوس ہوتا۔ جب سے یہ ٹوٹکا استعمال کرنا شروع کیا ہے، سارا دن کام کے بعد گھر آ کر دودھ میں ہلدی ڈال کر پی کر سو جاتا ہوں۔
صبح جب بیدار ہوتا ہوں تو حیرت انگیز طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے کل کوئی بھی محنت طلب یا مشقت والا کام نہیں کیا۔ طبیعت بالکل حشاش پشاش رہتی ہے اور نئے عزم اور ارادے کے ساتھ اٹھ کر کام پر چلا جاتا ہوں۔ صرف شیخ الوظائف سے ملاقات کے خواہش مند پڑھیں۔ جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ ابھی اپنا نام، شہر، مکمل ایڈریس، ضلع، تحصیل، صوبہ، موبائل فون نمبر، کم از کم 3، اپنا عہدہ، پیشہ، کاروبار تفصیل سے لکھ کر درج ذیل نمبر پر واٹس ایپ یا میسج کریں۔ عین ممکن ہے کہ شیخ الوظائف آپ کے شہر آئیں اور آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیں یا آپ کے گھر دعا کے لیے تشریف لے آئیں۔ سنہری موقع ہرگز ضائع نہ کیجیے۔ 0343871009۔ قرض سے خلاصی چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ عمل کیجیے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ شوہر رکشہ چلاتے ہیں۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مسلسل قرض لے رہے تھے۔ نہ اتنی کمائی تھی اور نہ ہی بچت۔ قرض کیسے اتارتے؟ بس اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ ایک دن عبقری رسالہ پڑھتے ہوئے قرض کی ادائیگی کا وظیفہ میری نظروں سے گزرا۔ پریشان حال تو پہلے ہی تھی، یقین اور دل سے اس وظیفے پر عمل کیا۔ روزانہ سورہ نصر پارہ 23 7 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کی تو اس وظیفے کی برکت سے چند ماہ میں اللہ نے غیب سے میرا سارا قرض ادا کرنے کے اسباب بنا دیے۔ یہی وظیفہ میں نے اور بھی بہت سے مقروض لوگوں کو بتایا، جس کی برکت سے اللہ نے ان تمام لوگوں کے بھی قرض کا بندوبست فرما دیا۔ الحمدللہ اب روزانہ کی اتنی کمائی ہو جاتی ہے کہ ہم 3 وقت پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں اور قرض بھی نہیں لینا پڑ رہا۔ نارمل ڈیلیوری کے لیے فوری اثر وظیفہ۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میرے پاس نارمل ڈیلیوری کے لیے ایک نہایت مجرب عمل ہے جو عبقری کے لیے تحریر کر رہی ہوں۔ ناف پر شہادت کی انگلی رکھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار پڑھ کر ناف پر پھونک مار دیں۔ حاملہ خاتون کی ڈیلیوری کا جب وقت قریب ہو تو یہ عمل وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی نارمل ڈیلیوری ہو جائے گی۔ عبقری حاملہ ٹانک، صحت مند بچہ، تندرست بچہ، نہایت لذیذ اور صحت بخش۔ حمل کے دوران متلی، قے، غذا کی کمی، ٹانگوں میں درد، بے چینی، تھکاوٹ، ہاتھ پاؤں کا سوج جانا اور خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لاجواب ٹانک۔ شیخ الوظائف کی زیر نگرانی روحانی دنیا کو پانے، اس میں ترقی حاصل کرنے اور روحانیت کے شہسوار بننے کے خواہش مند ابھی سے رمضان تسبیح خانہ میں قیام کا فیصلہ کر لیں۔ سحری و افطاری کا بہترین انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔